کربلا میں کیا ہوا ہے؟ کربلا میں اربعین واک چل رہی ہے اور کربلا اس وقت جو نجف سے کربلا کا رستہ ہے اور پوری دنیا سے وہاں پہ جو زائرین ہیں وہ آ رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بہت ساری پرانی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ آپ لوگ پریپیئرڈ رہیں، اور آپ لوگوں کو کئی باتیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتائی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے۔ کل جو بھی کربلا میں ہوا وہ میں آپ کو آج بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا، کیونکہ اس کے بعد بہت ساری ریومرز اور بہت ساری نیوز پھیل رہی تھیں کہ جس کے بعد لوگوں نے کہا کہ اربعین واک پہ کچھ ہوا ہے۔ یہ سب میں آج آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے اس کے لیے 24 گھنٹے جو ہے وہ ہر چیز دیکھی، پوچھی، سنی اور انکوائریز کی۔ میں آپ کو جب تمام لوگوں نے ریومرز اور ساری باتیں بتا دی، اصلیت سے میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم دوستان عزیز، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں ہوں علی طاہر۔ ایز یوزول ہر سال کی طرح اربعین چل رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس سال جو اربعین ہے وہ ہر سال سے زیادہ کرٹیکل ہے اور بہت زیادہ حساس اس وجہ سے ہے کہ جو پچھلے 4-5 مہینوں سے ہو رہا ہے، اور بیسیکلی پچھلے سال بھی ہو رہا تھا اور پھر رک گیا تھا اور 8 مہینے بعد دوبارہ ہوا اور پھر اب جاری ہے، اور وہ ایک بہت بڑی ایسکیلیشن اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، جس کی وجہ سے آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ اربعین کس قدر اس وقت سینسٹیو ہے۔ اربعین واک چل رہی ہے، مگر کیا اس کے اوپر کوئی حملہ ہوا ہے؟ کیا اس کے اوپر کچھ ہوا ہے؟ کربلا میں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ کل یا پرسوں سے جو اسٹرائکس دوبارہ سے ہوئی ہیں، اس میں کربلا میں کیا ہوا ہے؟ اتنا میں بتا دوں کہ زیادہ تر چیزیں ویسے شمال اور جنوب عراق کے اندر ہوئی ہیں، مگر یہ سب شروع کیسے ہوا اور پھر کیا کیا ہوا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس بات کا اطمینان کر لیں کہ اربعین کسی صورت نہیں رکنے والا۔ جتنے لوگ پوری دنیا سے آئے ہیں، آ رہے ہیں اور آئیں گے، اور لوکلز بھی اس میں شامل ہیں، وہ نجف سے کربلا جو واک کرتے ہیں، چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، قیامت آئے، یہ واک کوئی نہیں روکے گا۔ اب ہم کتنا پریپیئر ہیں یہ میں اس ویڈیو میں اور پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ دیکھیں، بہت ساری چیزیں میڈیا بھی ڈاؤن پلے کر رہا ہے، حقیقت بھی نہیں بتا رہا، اس میں کئی وجوہات ہیں۔ ظالم مظلوم پہ ظلم کر رہا ہے، اس کو چھپانا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ اسی وجہ سے میں یہ اس نیت سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ساری انفارمیشن ملے۔ 2-3 انسیڈنٹ ہوئے ہیں کربلا کے اندر، اور اس میں ایک موقع میں آگ بھی لگی ہے۔ اب ساری چیزیں مکس ہو گئی ہیں کہ اس مکس پلیٹ کے اندر ایگزیکٹلی کہاں کیا کیا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے بہت سارے لوگ اب فلائٹ لیں گے آج، کل، پرسوں، اور اربعین میں شرکت کریں گے، 3 دن کی یا 5 دن کی واک پوری کر کے نجف سے کربلا جائیں گے، تو وہ لوگ تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں۔ گھبرانے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایران ہے، اس نے اپنا محاذ کھول دیا اور اردن کے یعنی جارڈن کے اوپر بہت سارے جو ہے وہ میزائل داغے، جس کے جواب میں فوری طور پر، یا شاید یہ پہلے سے طے تھا، سعودی عرب اور امریکہ نے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 17 مقامات پر عراق کے جو ہے وہ اٹیکس، اسٹرائکس کی، جس میں بہت سارے شہر شامل ہیں پورے عراق کے اندر، انکلوڈنگ بغداد۔ اس پورے سال کا سب سے بڑا جو ایونٹ ہے، بلکہ میں کہوں گا دنیا کا سب سے بڑا جو ایونٹ ہے، یعنی اربعین، جہاں پہ تقریباً 41 ملین تک جو ہے ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں، کہ اس دوران جب اس میں 3 سے 5 دن، 5-6 دن رہ گئے ہیں، اس وقت یہ ہوا، اور اس میں زائرین کو ڈرانے کی کوشش کی گئی۔ مگر یہ اس کا تعلق کیا اس ڈرانے سے ہے یا اس اربعین کو خراب کرنے سے ہے؟ دیکھیں، اوورآل سچویشن آج سے نہیں، آج سے 5 مہینے پہلے سے چل رہی ہے، یہ اسی کی کڑی ہے۔ اس میں ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ ایران نے تقریباً 7 میزائل جو ہے وہ خمین شہر سے داغے ہیں، اور امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ 7 جو ہیں جارڈن کی طرف جو آئے ہیں ان کی بیس پہ ان کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا ہے، جبکہ ایسا لگتا نہیں۔ اگر چلیں کر لیا گیا ہے تو تقریباً 1.25 ملین کا ایک انٹرسیپٹر ہے، تو وہ تقریباً 7 سے 10 ملین کا جو ہے وہ لاس رائٹ اوے ہوا ہے۔ مگر ایران یہ کلیم کر رہا ہے، اور بہت ساری نیوز بھی یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہوا، اچھا خاصا ہٹ ہوا ہے، تبھی نوائز بھی آ رہی ہے، تبھی یہ لوگ پھر اب دوبارہ سے اب روزانہ جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں۔ اب اس کی کڑی یہی ہے کہ جب سے یہ پچھلے 2 ہفتے سے آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے ایک دوسرے کو مارنے کا، ایران، اور اب جو ہے پورا جو مڈل ایسٹ ہے اس میں آ گیا ہے، اس میں کیوس پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس میں جو آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں، یو ایس نے کال دی تھی نیگوسیشن کی، اور خود کلیم بھی کیا تھا، مگر ایران نے اس کو ڈینائی کیا ہے، بار بار ڈینائی کیا ہے کہ ہم نے جب کوئی نیگوسیشن ٹیبل پہ آنے کی بات ہی نہیں کی تو ہم نے سیز فائر بھی نہیں کی، نہ ہم نے سیز فائر کی ہے اور نہ ہم نے کوئی حملے روکے ہیں۔ سب سے پرفیکٹ ٹائمنگ یہ ہے کہ ایک طرف نتنیاہو جاتے ہیں یو ایس، اور ایک طرف جو ہے وہ میٹنگ ان کی ہو رہی ہے، اور اس کے فوراً پہلے
ایران نے پریمپٹیو مارا، یعنی پہلے سے جو ہے وہ اس کو ریزیوم کیا جو کچھ دن کا پوز تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایجنڈا لے کے گیا ہوگا نتن یاہو وہ ٹرمپ سے ڈسکس کرنے کے لیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو اس کی اپنی بھی سعودی عرب کی مفاد جو ہے وہ ایک ڈیل جو ہونے والی ہے نیوکلیر والی، وہ بھی سامنے رکھ کے دیکھیں تو اس اسٹرائک کے اندر ایک نئی چیز سامنے آئی کہ یو ایس اور سعودی عرب نے مل کر جو ہے وہ عراق کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ سائٹس کو ٹارگٹ بنایا۔ تو ان ساری چیزوں کی ٹائمنگ بڑی مل رہی ہے، میچ ہو رہی ہے، مگر اب جو اصل بات یہ ہے کہ کون کون سی شہر پہ اور کربلا پہ اس پہ کیا کیا اثر ہوا۔ دیکھیں بصرہ پہ لگا، واسط پروونس پہ لگا، الزاب، نینوے اور امیرلی، ڈیالہ، بغداد اور بہت سارے امپورٹنٹ اور سب سے امپورٹنٹ کربلا پروونس پر۔ اب میں نے ایک نام لیا ہے پروونس، میں نے یہ نہیں کہا کہ کربلا کے اندر حرم میں، ایون تو کربلا بھی بہت بڑا ہے، یا اربعین واک پر میں نے اس میں کسی نے آپ کو یہ بات نہیں بتائی کہ یہ کربلا کے اندر ہوا ہے، یہ کربلا کے پروونس میں ہوا ہے۔ اب پروونس کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پورا جو ایک صوبہ ہوتا ہے، اس صوبے میں بہت بڑا صوبہ ہے، تو اس صوبے میں کسی جگہ پر ایک موقب کے اندر ایک مسجد یا حسینیہ یا امام بارگاہ کے اندر یہ کلیم کر کے مارا کہ وہاں پر کوئی پناہ لی ہوئی تھی جہاں پہ ان کے ٹارگٹس تھے۔ تو اس کے حساب سے جو اربعین واک ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو دوبارہ بتاتا چلوں، نجف سے کربلا جو واک جاری ہے اس میں کوئی انٹرپشنز، کسی قسم کی کوئی انٹرپشن الحمدللہ نہیں ہوئی ہے اور انشاءاللہ نہ ہوگی، مگر جو پورے عراق کو اس وقت 17 شہروں پہ، جو میں نے بھی ان میں سے کچھ شہر آپ کو بتائے ہیں جس طرح سے اس کو ہٹ کیا ہے، تو یہ ایک آبویس سی بات ہے کہ ایئر اسپیس بھی ڈسٹرب ہوا ہوگا اور زائرین بھی پینک میں آ گئے ہوں گے، تو یہ پینک تو پھیلنا ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دوں کہ اگر جو واک ہوتی ہے نا، وہ واک کربلا پہ ختم ہوتی ہے مگر وہ پورے عراق سے واک چلتی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ایکسپیکٹ ہے کہ پورے عراق سے کربلا کی طرف نجف میں ہی 7-8 رستے ہیں، پھر بصرہ سے بھی لوگ آتے ہیں، نارتھ سے بھی لوگ آتے ہیں، ساؤتھ سے بھی لوگ آتے ہیں، ایران سے بھی، ہر طرف سے، ایون سمندری راستے سے، کویت سے، ہر طرف سے لوگ آتے ہیں کربلا پہ۔ تو دیکھیں زائرین تو سب جگہ بکھر کے آ رہے ہیں، تو کہیں نہ کہیں زائرین کے رستے میں یہ ہوا ہے، تو واک تو ڈسٹرب ہوئی ہے۔ خود نجف سے کربلا جو سب سے بڑی واک ہے، الحمدللہ اب تک اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے۔ اسی لیے اب سوال یہ ہے کہ یہ کربلا کیوں، اور جگہیں تو ہماری ہیں، کربلا کیوں؟ تو وہ ظاہر بیسز ہوں گی کوئی، اور آپ لوگوں سے بھی یہی ہے کہ جو بھی کسی کے ساتھ بھی وہاں شرکت کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنی موقف کی سیٹنگ یا کوئی بھی سیٹنگ ہو اس کے آس پاس ذرا دیکھیں کہ کوئی بیسز وغیرہ نہ ہو، تاکہ زائرین کو کسی طرح کا خطرہ لاحق نہ ہو۔ اور یہ چیز بہت آرام سے میپس اور تھوڑی بہت انفارمیشن میں آرام سے دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال اب تو یہ اربعین لگ چکا ہے، بہت ساروں نے تو پہلے یہ باتیں سوچی بھی نہیں ہوں گی۔ کیوں زائرین کو کیوں ہٹ کیا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے دیکھیں ایک سب سے بڑا ایونٹ دنیا کا کربلا میں جو ہم مانتے ہیں، اور ابھی ایک ایونٹ ہو کے چکا ہے جو تدفین تھی آقا خامنہئی کی، اس سے آلریڈی دل پہ کئی خراشیں لگ چکی ہوں گی، اور یہ جو ہے وہ اربعین آلریڈی ایک جو ہے وہ میسو ایونٹ ہے۔ اس ایونٹ کے اندر یہ جب ساری چیزیں دنیا کو ویسے ہی نہیں دکھایا جاتا، مگر اب جب ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے، اور اس میں جب سعودی عرب ہے تو ظاہر ہے سعودی عرب کو تو یہ کرنا ہی ہوتا ہے، یہ تو ایک آبویس سی بات ہے، مگر اس پہ ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ فی الحال انشاءاللہ تعالیٰ اربعین پہ آپ بے فکر رہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کا ٹائم، آپ کی زیارت، ساری چیزیں انشاءاللہ مولا کی امان میں نکل جائیں گی، ہو جائیں گی، مگر جو باتیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتائی تھیں ان کا خیال رکھیں، آنے والی ویڈیو میں بھی بتاؤں گا، ان کا خیال رکھیں۔ ایسکیلیشن بڑھے گی، بہت زیادہ چانس ہے، اللہ کرے 5-6 دن بعد بڑھے، کچھ دن نکل جائیں۔ ایران بھی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ دن نکل جائیں، مگر کچھ ایسے اینگلز، ایسے اسپیکٹس آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ دوسری طرف سے شیطانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ فی الوقت یہ کچھ ڈیٹیل بتانی تھی، اجازت دیجیے فی الوقت کے لیے، خدا حافظ۔